السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ باب مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت و رحمت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی: وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے۔ وقال اللہ تعالی: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وقال اللہ تعالی: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ یہ دلوں کا تقوی سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں امارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر دکھائیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے۔ جس طرح اینٹیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو ہوتے ہیں اور باہم گروہ پیوست رہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری مسجدوں میں کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے یا اس کا گلا دار والا حصہ مضبوط پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد: اس نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرمایا، لیکن آج اسلحے کی فراوانی کی اس دور میں کے معاملے کے برعکس ہو گیا اور مسلمان بے محابہ اسلحے کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں۔ کچھ اور نہیں تو خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلاتے اور لوگوں کو ناگہانی موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں خوفناک آتش بازی کے دھماکوں سے بھی لوگوں کا آرام و سکون برباد کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے کس طرح بے بہرہ یا بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی طرح اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، اس کے اہم معنی یہ حدیث بھی ہے کہ جو صحیح مسلم میں ہے، مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، باہمی ہمدردی اور خیر خواہی ہی اس سے معاشروں کی بقا ہے۔
اسلامی معاشرے کے اولین دور میں مسلمان اسی خوابی سے خوب بہرہور رہتے ہیں۔ اس میں خود اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا درد تھا۔ رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور تقلید مغرب نے انسان کو خود غرض بنا دیا کہ اسے غیروں کا احساس تو کیا، وہ خونی رشتہ داروں سے بھی غافل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور آپ کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: چھوٹے بچوں کو پیار و شفقت سے چومنا اور انہیں بوسہ دینا نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ عربی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 1، بچوں سے پیار و شفقت کا اظہار اس رحمت و رفاقت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ودیت کی گئی ہے۔ نمبر 2، چھوٹے بچوں اور بچیوں سے پیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اپنے ہوں یا بیگانے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی اس کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، متفق علیہ۔ فائدہ: اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر رحم کرنا بھی مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف صلاۃ کی تاکید کی گئی ہے تاکہ مذکورہ افراد کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، تخفیف کا مطالبہ یہ ہے کہ قرات زیادہ لمبی نہ کی جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ استراحت وغیرہ کا صحیح طریقے سے اہتمام ہی نہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے جو فرض ہے، اور جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری۔ اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا نفل عمل چھوڑ دیتے جس کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اسے پابندی سے کرنے لگیں اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا بیان ہے جو امت کے لیے آپ کے دل میں تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود بعض دفعہ آپ نفلی عبادت و اطاعت سے گریز فرماتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے انہیں وصال بغیر افطار کیے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو خود تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کھانے پینے والے شخص جیسی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ فائدہ: میں تم جیسا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا جو خصوصی ربط و تعلق ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس تعلق خصوصی کی وجہ سے میرا رب میرے اندر کھائے پیے بغیر ہی وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے جو تمہیں کھانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے بلا ناغہ مسلسل روزے رکھنا آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی اقتداء امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ ایسے خصوصی معاملات میں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرات وغیرہ سے، آپ کے فرمان پر عمل ضروری ہوگا، آپ کے عمل پر نہیں، البتہ جہاں خصوصیات کی صراحت یا اس کی واضح دلیل نہیں ہوگی تو وہاں آپ کا عمل بھی واجب الاتباع ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حارث بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبا کرنے کا ہوتا ہے۔ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اسی بات کو ناپسند کرتے ہوئے میں اسی کی ماں کو مشقت میں ڈالوں۔ رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، یہاں بھی نماز میں اختصار سے مراد قرات کا مختصر کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ، بچے کی آواز سننے پر چھوٹی سورت پڑھتے، صحیح مسلم۔ بہرحال اس میں بھی آپ کی اس شفقت کا بیان ہے جو امت کے بارے میں آپ کے اندر تھی، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے قاری قرآن ہونے کے ساتھ دین اسلام کے مقاصد اور احکامات سے آگاہ ہونا اور جماعت و نماز کے آداب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور عہد میں ہے، چنانچہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ باز پرس کرے گا اسے پکڑ لے گا اور پھر اسے اوندے منہ جہنم آگ میں ڈال دے گا۔ رواہ المسلم۔ اللہ محفوظنا منہم۔ فائد نمبر 1، جو شخص صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے عہد میں آ گیا کہ اب وہ مسلم ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال یا جان کا نقصان کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس مسلمان کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے کا ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عہد شکنی کے متعلق بعض پر فرمائے گا۔ نمبر 2، صبح کی نماز سے مراد 5 وقت کا نمازی ہونا ہے، کیونکہ صبح کی نماز مشکل ترین نماز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک خاندان کے افراد کی طرح رہنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح ایک شخص اپنے بیٹے، بھائی وغیرہ پر کوئی ظلم کرنا اور مدد کے وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اسے کوئی حاجت ہو تو اسی پوری کرنے کی، کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا تو اسے دور کرنے کی، اور اس سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی صحیح کرتا ہے، یہی معاملہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا بہترین صلہ اسے دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ اجتماعی کفالت کا ایک بہترین نظام ہے جس پر اگر مسلمان عمل کریں تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ ان کی دنیا میں بھی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان روشن تعلیمات کو اپنا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔